الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها وآلہ صحابہ دامن اللہ. اور پیارے حبیب، چرچا کرو نوح ابراہیم کے جد ادریس کا، ان کا ذکر کرو، چرچا کرو. وہ بھی لازم الصدق نبی تھے اور انہیں ہم نے شرف نبوت، شرف قربت عطا فرمایا. نبوت کی بلندی، قربت کی بلندی عطا فرمائی، یا جنت میں انہیں عزت عطا فرمائی، یا چوتھے آسمان پر یا چھٹے آسمان پر. یہ میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ اس میں رفعنا ہو سے مراد کیا ہے، کہاں پہ انہیں بلندی دی گئی. ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے. آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں شیش علیہ السلام، ان کی اولاد سے تھے. یہ دنیا میں تقریباً آپ 40 زمین پر، دنیا سے مراد زمین، دنیا میں تو بھی ہیں آپ، اگر چوتھے آسمان پہ تو وہی دنیا ہے، چھٹا ہے تو وہی دنیا ہے. زمین پر آپ کا قیام تقریباً 400 سال رہا. ادریس علیہ السلام کا زمین پر قیام 400 سال رہا، اور 40 سال ویسے گزرے. 360 سال آپ کے یہ دعوت و تبلیغ اور دین کی اشاعت میں گزرے. گویا 360 سالہ کی زندگی دعوتی زندگی ہے، تبلیغی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہی لا الہ، سب کا کلمہ تھا، سب کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ. سب کا کلمہ، سب کی دعوت ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. منکرین سے جہاد سب سے پہلے میں نے بتایا آپ ہی نے کیا. قابیل کی جو نافرمان اولاد تھی اس کو آپ نے دنیا سے ختم کیا، اور باقی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں. ادریس، بہت سے لوگوں نے کہا یہ عربی زبان کا لفظ درس سے بنا. درس، اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30، بعض روایتوں میں 40 بھی آیا ہے، 30 صحیفے اتارے تھے. ان 30 صحیفوں کا درس دنیا والوں کو آپ دیتے تھے. اسی سے ادریس بنا بہت بڑے مدرس اول یا مدرس اعلیٰ، یا بہت زیادہ پڑھانے. تو یہ جو درس کا سسٹم آج اسکول، مدارس یا اسکول کالجز کے اندر ہے، اس کا بھی شجرہ، اس کا بھی نسب ادریس علیہ السلام سے ملتا ہے. دینی درس ہی نہیں، دنیاوی درس جو دنیا میں دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ علوم ریاضیہ ہوں، یعنی علوم منقولہ، یا علوم معقولہ. علوم معقولہ میں جتنے بھی علوم ریاضیہ ہیں، یہ علوم طبعیہ ہیں، علوم فلکیہ ہیں، علوم معدنیات، علوم نباتات، علوم حیوانات، یہ سب سائنس اس میں ہیں. اور میتھمیٹکس، حساب، علم نجوم، علم حیات، علم ظفر وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی علوم ہیں، یہ علماء نے فرمایا علم نجوم اور علم حساب تو آپ کا معجزہ تھا، آپ نے ایجاد کی ہے دنیا میں.
یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ جو کپڑا سلنے والی روایت ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن جو سب سے اہم کام تھا آپ کا وہ درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت۔ یہ 10 پیغمبروں کا ذکر و رحمت رب کا ذکریہ وہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک 10 پیغمبروں کا ذکر چلا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ 10 پیغمبر ہیں، یہ وہ مشہور 10 پیغمبر ہیں جن کے ذکر کا آغاز اس صورت میں زکریا سے ہوا اور ختم ادریس پر۔ پہلے پیغمبر جن کا ذکر اس کتاب اس صورت میں ہے وہ ہیں زکریا علیہ السلام، اور آخری پیغمبر ادریس علیہ۔ یہ 10 پیغمبر جن کا بھی ذکر ہوا ہے، الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمت ہائے دنیا اور نعمت ہائے دینیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار عزتیں، شہرت، مقبولیت جیسی عزتیں عطا فرمائیں، اور دینی صرف تو یہ کہ قیامت تک لوگ انہیں یاد کریں گے، ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور طرح طرح کے مواہب اور عطایا، ظاہری عطایا اور باطنی عطایا سب اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے۔ یہ سب کے سب پیغمبر ہیں اور من ذریت آدم، سب آدم کی اولاد سے ہیں، گویا کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو آدم کی اولاد سے نہ۔ اس سے مسئلہ صاف ہو گیا کہ غیر انسان نبی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جنات یا جناتنی کو مان لے تو نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتے رسول ہیں لیکن نبی بئی مانا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجو، ایسا نہیں۔ غیر انسان نبی، چونکہ نبی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک افادہ، ایک استفادہ۔ نبی کے 2 کام، نبی میں 2 وصف بہت اہم ہوتے ہیں، ایک افادہ اور ایک استفادہ۔ افادہ کا مطلب ہوتا ہے خدا سے لے لینا، خدا سے یا دوسروں کو دینا، پہنچانا۔ تو جیسے وہ آیت سورہ کہف کے آخری آیت انما انا بشر مثلکم، وہاں بھی کیوں فرمائے گا بشر مثلکم؟ وہاں بھی اسی لیے فرمائے گا بشر ہیں، چونکہ بشر نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ دے، اور دے گا جبھی تو جب اس کے پاس لوگ آئیں۔ اگر بشر اور انسان نہ ہوتے تو انسان ان سے لینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اور استفادہ، اسی 2 وصف وہاں بیان کیے گئے، بشریت اور وحی۔ وحی کا تعلق ہے لینے سے اور بشریت کا تعلق ہے دینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب من ذریت آدم، یہ سب پیغمبر آدم کی اولاد سے ہیں۔ آدم کی اولاد سے شیش، شیش کی اولاد سے ادریس، ادریس کی اولاد سے نوح۔ نوح ادریس میں بعض علماء فرماتے 1000 برس کا فاصلہ ہے، نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بیچ۔ من ذریت وممن حملنا مع نوح، اب چونکہ طوفان نوح میں سب ختم فنا ہو گئے تھے، اب بعد میں جو لوگ آئے ہیں وہ سب نوح کی اولاد سے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سام تھے، سام ان کی اولاد سے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ ان کی اولاد سے ہیں جو نوح کے سفینے میں تھے۔ تو ظاہر بات ہے نوح کے سفینے میں ادریس نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نوح کے سفینے میں تھے، یعنی سام کی پشت میں تھے، چونکہ سام کی اولاد سے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ سب کس کی اولاد سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ان کا ذکر ہوا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم وَإسرائیل، تو اسرائیل اسحاق یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب کا لقب ہے، تو بعض وہ ہیں، تو یہ سب یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چنا ہے،
وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ان سب کا میں نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، پیغام رسانی کے لیے انتخاب کیا، اور میں نے انہیں مکرم و معظم بنایا۔ کار ہدایت کے لیے، یہاں پر ممن ہدینا واجتبینا، کار ہدایت کے لیے، ہدایت کے کام کے لیے اللہ تعالی نے پیغمبروں کو اور پیغمبروں کی اولاد جو پیغمبر ہوئی ان کو ہی چنا کیوں؟ بادشاہوں اور وزیروں کو کیوں نہیں چنا گیا؟ ارسطو فارابی تو بہت علم رکھتے تھے، ان کو کیوں نہیں چنا گیا؟ جالینوس اور بقراط اور سقراط اور فیثاغورس اور اتنے کتنے بڑے۔ سوال یہ ہے کہ اہل حکمت اور اہل حکومت کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے پیغمبروں کی کیوں چنا؟ تو صاف کھلا ہوا جواب ہے، ہدایت کے لیے پیغمبروں کا انتخاب اس لیے ہوتا ہے ہدایت کا کام کرنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، اقتدار چلانے کے لیے، جسم کا، اجسام کا علاج و معالجہ کرنے کے لیے کسی کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے، حکیم پرہیزگار ہو یا بد پرہیزگار ہو، بادشاہ فاسق ہو یا فاجر ہو، وہ حکومت کر لے گا۔ لیکن پیغمبروں کی نیابت وہی کر سکتے ہیں، یا پیغمبری یا خدا تک رسائی بندوں کی وہی کر سکتے ہیں جو عمل کا نمونہ ہو اور خدا تک پہنچے گی۔ اس لیے سب سے سخت کام دنیا میں یہی ہے۔ دعوی مرشدی تو کوئی کرے، دعوی مرشدی تو کوئی کرے، دنیا میں سب سے سخت کام یہی ہے۔ پیغمبروں کی نیابت، رسولوں کی نیابت دنیا میں سب سے سخت کام۔ اور ویسے تو جو چاہے وہ سمجھا اچھے آمدنی والے کام چھوڑ کر، اب یہ جو آج کل اندر سے جو نفس لنگڑائی دیتا ہے، چونکہ اس میں عزت بھی بہت کافی ہے، پتہ تو کل قیامت میں چلے گا، عزت تو بہت کافی ہے، دولت بھی سمیٹ کے آ جاتی ہے، لیکن سب سے سخت کام اگر دنیا کے اندر ہے تو وہ پیغمبروں کی نیابت ہے، سچی نیابت، فرضی نیابت کوئی کر لے۔ سب سے مشکل، سب سے کٹھن کام دنیا میں پیغمبروں کی نیابت ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ آیت سجدہ ہے، آئندہ اتوار کو ہی اس کا پورا ذکر ہوا بیان، اسے ہم ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اپنے ذکر ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سی تفاسیر کی کتابیں تو ہم نے دیکھی، اور ایک روایت ہم وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا کہ ہم نے انہیں بلندی عطا فرمائی۔ علامہ جلال الدین سویتی کی کتاب میرے سامنے رکھی ہے، در منصور فی التفسیر بالماثور۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر صرف حدیث سے کی گئی ہے، ہر آیت کی وضاحت اور خلاصہ حدیث سے بس، کسی مفسر، کسی عالم، کسی فقی کے تعویلات اور اقوال اس میں نہیں۔ تفسیر الروح المعانی، تفسیر بیضاوی، تفسیر ساوی، مختلف تفاسیر میں یہ روایت منقول ہے، اس لیے ہم اس روایت کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بہت سے نصائح بھی ہیں اس میں، بہت سی ہدایتیں بھی ہیں اس میں، اور انسان اگر صحیح روش پر قائم رہے تو انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بہت سی نصیحتیں ملیں گی اس حدیث میں۔ اس حدیث کو بعض محدثین نے مرفوع بیان کیا، رفع، یعنی جو ہم حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث رسول اللہ تک مرفوع بیان کی گئی، یعنی حدیث موقوف نہیں بلکہ کسی صحابی کا قول یا حدیث مقطوع کسی تابعی کا قول نہیں ہے۔ ابن منذر نے اس کی تخریج کی، عمر جو آزاد کردہ ہیں کسی کے ان سے، اور کعب احبار نے اس حدیث کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ کعب احبار اصل میں اس طرح کی روایتیں اسرائیلیات سے بہت ہوتی ہیں، یہودی
کچھ من گڑھنت روایتیں کرتے ہیں جو ہمارے علماء نے لے لی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی، ایسا نہیں کہ ان کی کتاب میں بھی ضعیف روایتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے جو محقق علماء گزرے ہیں انہوں نے ان کی جو جلالین کتاب وہ تو داخل درسی ہے، اور در منصور جو کتاب ہے داخل درس تو نہیں ہے، لیکن محقق علماء ہمارے اس کا مطالعہ کرتے چلے آئے، تو ان کی روایت ہمارے سامنے ہے۔ فرماتے ان ادریس کانا نبیا تقیہ زکیہ، ادریس علیہ السلام جو تھے، ہر نبی متقی ہوتا ہے لیکن کوئی تقوی اور آگے بڑھا ہوتا ہے، زکی بھی تھے، اور عبادت کا ان کی یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے کل وقت کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، یعنی ہفتے کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ثلاثہ ایام یعلم الناس الخیرہ، 3 دن تو وہ درس دیتے تھے۔ ابھی نے کہا ادریس ان کا لقب ہے، نام تو ان کا اخنوق یا اخنوق ہے۔ ادریس علیہ السلام کا نام ادریس نہیں ہے، ادریس ان کا اسم لقبی ہے، لقبی۔ ادریس بہت زیادہ درس دینے والے، 3 دن مسلسل درس کا کام کرتے تھے، جو 30 صحیفے تھے طرح طرح سے ان کو آپ پڑھاتے تھے۔ وَأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، اور 4 دن وہ زمین پر گھومتے تھے، گھومنے کا مطلب نہیں، جگہ جگہ خدا کی عبادت اور ذکر کرتے تھے۔ وَيَعْبُدُ اللَّهَ، اور ریاضت کے ساتھ خدا کی عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ ان کے اعمال حسنہ اور ان کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ ان کا عمل اکیلے جو آسمان کی طرف جاتا تھا زمین سے، وہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی اکیلے ایک آدمی کا عمل، اکیلے ایک آدمی کی عبادت اتنی ہوتی تھی کہ اس وقت جتنے بھی بنی آدم تھے ان کے عمل کے برابر یا اس سے زائد ہوتا تھا۔ اس بات سے ملک الموت کو ان سے محبت ہو گئی۔ تو آپ ایک دن سیاحی میں تھے، خدا کی عبادت میں مشغول، کہ ملک الموت ان کے پاس آئے، فقال له یا نبی اللہ انی یرید ان تاذن لی فی صحبتک۔ معصوم تمنا کرتے ہیں بنی آدم کے صالحین کی صحبت میں رہنے کے لیے، معصوم تمنائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک دن آئے اور عرض کی ہے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیں۔ فقال له ادریس، تو ادریس علیہ السلام بولے، وہ پہچانے نہیں ان کو، انک لن تقوى على صحبتی، تم میری صحبت کی طاقت نہیں رکھتے، میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے۔ قال بلا، نہیں، ہم رہ لیں گے، وانی ارجو ان یقبضنی اللہ علی ذلک، مجھے خدا اس پر قدرت، کیونکہ انسانی شکل میں وہ بھی آئے تھے، یہ پہچانے، ٹھیک ہے جب آپ میرے ساتھ رہ لیں گے، نبھا لیں گے، چلیے رہیے۔ فخرج یومہ، ایک دن اپنے نکلے وہ، تو شام کا جب آخری وقت ہوا تو ایک چرواہا اپنے بکریاں چرا رہا تھا، تو جو لباس بشر میں ملک الموت تھے انہوں نے کہا علیہ السلام سے کہ ابھی شام، جب دن میں روزہ رکھتے تھے رات کو عبادت کرتے، کہ ابھی افطار کا وقت ہو رہا ہے، پتہ نہیں شام ہماری کہاں ہو، ایسی جگہ شام ہو جہاں کچھ نہ ملے، تو ایک بکری لے لو ان کے ریوڑ سے، اس سے ہم افطار کر لیں گے۔ تو علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ کام نہیں ہوا، آپ ہمیں ایسے کام کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمیں حلال نہیں ہے۔ ارے جہاں شام ہوگی وہاں خدا رزق بھیج دے گا، جب افطار کا وقت آئے گا تو رزق آ جائے گا، چلو۔ فلما امسى عطا اللہ بالرزق الذی کان یأتیہ، روزانہ کے معمول کے مطابق جب شام ہوئی تو افطار کے لیے جو ہے اللہ تعالی رزق بھیجتا تھا اس نے بھیج دیا۔ فقال لملک الموت تقدم فقل، تو ادریس علیہ السلام نے جو آپ کے ساتھ میں تھے، صحبت میں تھے، وہ بھی انسانی شکل میں تھے، تقدم آئیے، تناول کیے، فقل کھائیے۔ فقال ملک الموت لا والذی ذکرک بالنبوۃ ما اشتہی، نہیں قسم اللہ کی جس نے آپ کو شرف نبوت عطا کیا ہے،
مجھے بھوک نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، آپ کھاؤ۔ فاکل ادریس وقام، ادریس السلام نے تناول کیا، کھایا، فقام، اس کے بعد پھر آپ دونوں لوگ عبادت کو کھڑے ہوئے۔ فقام جمیعا الی الصلاۃ، دونوں لوگ نماز کو کھڑے ہوئے، ادریس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صاحب صحبت بھی۔ پہلے انسان اور بشر، اس کی ایک طاقت ہوتی ہے عبادت کرنے کی۔ ففتر ادریس وکلا و ملا و نعسا، تو ادریس علیہ السلام میں تھوڑا سا سستی کاہلی آئی، اونگیں اور جمائی آنے لگیں۔ وہ ملک الموت لا یفتر ولا یمل، اور ملک الموت نہ انہیں جمائی، نہ انگڑائی، نہ سستی۔ اس بات سے یہ ادریس علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اب یہیں سے کیا یار، کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے، ہم نے تو اختیار بھی کیا ہے اور سب کچھ کیا، اور یہ تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اب بالکل نہ اونگ نہ کر۔ ادھر عالم یہ تھا کہ روئے زمین پر ان کے سے زیادہ کسی کی عبادت نہیں تھی۔ انی اقبع الناس علی العبادہ فہذا اقبع منی۔ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ایسے واقعات دکھائے پیغمبروں کے ذریعے ذات عام انسانوں کو کہ روئے زمین کے جتنے انسان تھے ان کے برابر ان کی عبادت پہنچتی تھی، لیکن آج ایک ایسے آدمی سے پالا پڑا جس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، عبادت پوری کر رہا ہے۔ تو دل میں خیال ہے یار میں لوگوں سے سب سے زیادہ قوی ہوں، سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، اور یہ تو خدا کا بندہ ہم سے بہت زیادہ۔ فَصَغُرَتْ عِنْدَهُ عِبَادَتُهُ عِنْدَ مَا رَأَى مِنْهُ، وہی جس طرح سے میری عبادت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے سے زیادہ بالغ کے ساتھ عبادت کرو۔ آج ہر آدمی اپنے سے چھوٹے کو دیکھتا ہے عبادت میں۔ آپ اگر 50 رکعت پڑھتے ہیں تو کوشش کرو کہ صحبت 60 رکعت والے کی ملے، اس سے بہت فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ عجب نہیں پیدا ہوگا، وہ عجب جو سب کرا دھرا برباد کر دیتا ہے۔ عالم کو چاہیے کہ اپنے سے زیادہ علم والے کی صحبت تلاش کرے، کبھی علم کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو اپنے سے زیادہ کے پاس بیٹھے گا تو سب قلبہ کھل جائیں گے اپنے سے زیادہ والے کے پاس۔ تو ایسا آدمی میرے ساتھ آج ہے، پورے دن کچھ کھایا نہیں، افطار بھی کیا نہیں، اس کے بعد بھی رکوع سجود قیام میں کوئی کاہلی نہیں۔ فَصَغُرَتْ عِبَادَتُهُ عِنْدَهُ عِبَادَتُهُ عِنْدَ۔ آج یہ چیزیں بھی میسر نہیں۔ کوئی آدمی کسی کو اپنا پیر بنا لے گا تو اللہ ماشاء اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پیر بھی اس نعمت سے محروم ہے آج کل کے، خاص طور سے جو وراثتی پیر ہے یہ بھی محروم ہے۔ زمانے ماضی بعید میں ایسا ہوتا تھا کہ خانقاہوں میں جو لوگ ہوتے تھے عابدین شب زندہ دار، صائبین نہار، تو ان کے پاس لوگ جاتے تھے، ان کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ خیر، تو پھر ثم اصبح فصاح، پھر دوسری صبح کو پھر چلے وہ لوگ۔ جب شام کو غروب آفتاب کا وقت ہوا تو ایک انگور کے باغ سے گزرے۔ مرہ بحدیقۃ عنب، مرہ بحدیقۃ عنب، عنب مانے انگور کے آتے، حدیقہ مانے باغ۔ اعلیٰ حضرت کی جب نعتوں کتاب حدائق بخشش کے باغ، ہر نعت ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ مرہ بحدیقۃ عنب، دونوں حضرات ایک انگور کے باغ کے پاس سے گزرے۔ فقال له الملک الموت لادریس یا نبی اللہ، اے خدا کے نبی، اگر ہم ایک خوشا اس میں سے لے لیں انگوروں کا، پتہ نہیں شام میری کہاں ہو۔ ادریس علیہ السلام علم انہا کہاں انہا، ہم نے تو منع نہیں کیا کہ یہ ناجائز چیزیں نہیں ہے، بلا اجازت ہم کس بات کیسے لے لیں؟ ارے جہاں شام ہوگی وہاں خدا رزق بھیجے گا۔ شام ہوئی، خدا نے رزق بھیج دیا۔ کانا یاتی ذاتا، ادریس علیہ السلام کھایا۔
ملک الموت سے پھر بنایا، آئیے نا حلما وقل، فقال اللہ والذی اکرمک بالنبوہ، خدا کی قسم ہم نہیں کھائیں گے اور نہ ہمیں خواہش ہے۔ اب وہ جو شک ہوا تھا وہ شک یقین میں فاجبت ثم قام الی الصلاۃ، پھر وہی بات، عبادت کرتے کرتے ادریس علیہ السلام کو پھر وہی سستی جو آنا چاہیے تھی آئی، اور وہاں کچھ نہیں۔ اب سمجھ گئے، وہ شک یقین میں بدل گیا۔ فقال له عند ذلك ادریس لا والذی نفسی بیدہ ما انت من بنی آدم، قسم خدا تم اولاد عالم سے نہیں ہو، یہ بتاؤ تم میری صحبت میں ہو چند دن سے، تم کون ہو؟ تم آدمی تو ہو نہیں، عبادت ہم سے زیادہ کر رہے ہو۔ اس دنیا والے کہتے ہیں، چرچے کرتے ہیں ادریس سے بڑا کوئی عابد نہیں، اس کے بعد یہ سستی کاہلی سوار نہیں کھانے کے بعد، اور تم نے کھایا بھی نہیں کچھ پیا بھی نہیں، برابر میرے ساتھ چل رہے ہو، ہم سے عبادت کر رہے ہو، کون ہو تم یہ بتاؤ؟ ما انت من بنی آدم۔ فقال له ملک الموت عند ذلك اجل لست من بنی آدم، بولے نا ہاں میں بنی آدم سے نہیں ہوں۔ فقال له ادریس من انت، پھر تم کون ہو؟ تو بولے میں ملک الموت ہوں۔ ملک الموت ایک ایسا نام ہے کہ سن کے ہی آدمی۔ فقال له ادریس امرت فی بامر، یہ بتاؤ یار تم میرے بارے میں کوئی حکم تو نہیں لائے ہو؟ یہ بتاؤ، تم چل رہے ہو میرے ساتھ، ایسا نہیں میرا کام تو نہیں، میرا وقت تو نہیں آ گیا، کوئی حکم تو نہیں لائے ہو؟ بتاؤ۔ فقال له لو امرت فیک بامر ما ناظرتک، اگر مجھے آپ کی روح کے قبض کا حکم ہوتا تو ہم مہلت دیتے آپ کو؟ ہم تو خدا کے مامور بندے ہیں، ہم کہاں دیکھتے یہ بادشاہ ہے، یہ امیر ہے، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم تو خدا کا حکم دیکھتے ہیں، جیسے ہوا ویسے ہی کام۔ جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ وَصَحِبْتُكَ لَهُ، قسم خدا کی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کی عبادت، آپ کی دیکھ کر، اسی محبت کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ کی صحبت اختیار کریں۔ اس سے پتہ لگا ایک اور اس حدیث سے کہ صحبت اسی کی اختیار کرنا چاہیے جس سے عقیدت ہو، بے عقیدت کی صحبت میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا آپ؟ تو ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا ملک الموت انک معی ثلاث ایام بلیالیھا لم تقبض روح احد من الخلق، 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، آج 3 دن سے تم نے کوئی روح نہیں قبض کری، 3 دن سے میرے ساتھ ہو اور تمہارا کام ہے روح کو قبض کرنا، تو کہ ان 3 دن میں کوئی مرے ہی نہیں، اب تک انتقال نہیں کسی دنیا سے۔ فقال له ملک الموت، ملک الموت سلینی ما، قال بل الذی اکرمک بالنبوۃ یا نبی اللہ انی معک حین رأیت و انی اقبض نفسا من امرت بقبض نفسی فی مشارق الارض مغاربها، فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ چل رہا ہوں کام، لیکن ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ فرمایا پوری دنیا میرے نزدیک، پوری دنیا مشرق سے مغرب تک میرے نزدیک ایک دسترخوان کی طرف رکھی ہوئی ہے، ذرا غور کریے، پوری دنیا میرے سامنے ایک دسترخوان، مہمان اور ضیوف کے سامنے دسترخوان ہوتا تو ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، کہاں چٹنی ہے، کہاں نمک ہے، کہاں سلاد ہے، کہاں کیا ہے۔ فرماتے پوری دنیا میرے سامنے ایک دسترخوان کی طرح ہے، اور مجھے جس کے بارے میں حکم ہوتا میں جہاں ہوتا ہوں وہیں سے اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ بس ایسے ہی ہے جیسے دسترخوان سے ایک نوالا اٹھانا۔ لوگ تانا دیتے ہیں رسول اللہ کے علم کو، ارے ملک الموت اور میکائیل یہ تو رسول اللہ کے علم سے استفادہ کرنے والے لوگ، قسم خدا کی جس کو جو ملا ان سے ملا، اور رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے غلاموں کو بھی یہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر خود فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایک رائی کے دانے کے طرح دیکھ رہا ہوں،
پھر ادریس علیہ السلام بولے قسم خدا کی، اے ملک الموت، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اس کا جس کی وجہ سے، جس کے لیے تم ہم سے محبت کرتے ہو. ان کی محبت خدا کی وجہ سے تھی، خدا کے لیے تھی. بس ایک ہی کہ تم میری ایک ضرورت پوری کرو. میں تم سے مانگوں. ملک الموت بولے کیا ہے؟ سلنی سلنی ما احببتا، جو چاہتے مانگو. تو ادریس علیہ السلام بولے تم میری روح قبض کرو، تم میری روح قبض کرو اور روح جسم میں جدائی کر دو. میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، پھر پلٹ دینا روح میری، نکالو اس کے بعد پھر واپس کر دینا، یہ میں چاہتا ہوں. فقال له ملک الموت ما اقدر علی ذلک، مجھے تو اس پہ قدرت نہیں ہے، ہاں میں اپنے رب سے اجازت لیتا ہوں، میں تو معمور بندہ ہوں. تو ادریس علیہ السلام ٹھیک، لے لو اجازت. ملک الموت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی اور آپ نے روح قبض کر لی، جدائی کر دی. ادریس علیہ السلام گر گئے، یعنی وہی جیسے انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد روح واپس کر دی. اور ادریس روح واپس ہوئی، پسینہ پوچھ رہے تھے. اور ملک الموت کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی، قسم خدا کی میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری صحبت میں یہ تکلیف آپ کو پہنچے، یہ اذیت آپ کو پہنچے. پھر جب انہیں ہوش آیا، مکمل اس میں آ گئے، تو ملک الموت بولے یا نبی اللہ کیفا وجد تھا، موت کا مزہ تم نے کیسا پایا؟ قال یا ملک الموت قد کنت احدث واسمع، میں موت کے بارے میں حدیثہ بیان کرتا تھا، تفسیر بیان کرتا تھا، وضاحت کرتا تھا. موت اتنا کڑوا گھونٹ ہے، موت اتنی سخت ہے، لیکن جتنا میں بیان کرتا تھا ان سب سے زیادہ پایا. میں جو کچھ جتنا بیان کرتا تھا میرے بیان سے کئی گنا زیادہ سخت اور کڑوا گھونٹ ہے. پھر قال یا ملک الموت اريد منك حاجة اخرى، میں ایک اور ضرورت ہے. بولے وہ کیا؟ فرمایا جو دوزخ دکھاؤ، دوزخ. تورینی النار، دوزخ دکھاؤ، میں ذرا ایک لمحہ دیکھنا چاہتا ہوں. ملک الموت بولے تم اللہ پاک کے نبی ہو، جلیل القدر، اتنے پیارے پیغمبر ہو، تمہیں دوزخ سے تعلق؟ بولے نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، اور دیکھیں گے اس کے دوزخ میں جو دوزخیوں کو عذاب ملے گا وہ کیا ہے، کیسا. اور یہ بھی کہ ہم دوزخ دیکھ لیں گے تو میرا خوف جو ہے، میرا جو خوف ہے، میری جو خشیت ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو کہتے فانطلقوا الی، لے گئے ان کو دوزخ کے دروازوں کی طرف، ایک دوزخ کے دروازے کی طرف. تو دوزخ کے مالک سے، دروغہ سے فرمایا کھولو ذرا. آواز تو آیا، اس نے کہا کون؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت. بولے میں ملک الموت ہوں. فرتدت فرائسہ، تو جو دروغے دوزخ تھا اس کے بھی چولہے، مطلب وہ بھی کانپنے لگا. چونکہ ملک الموت کے نام سے، چونکہ موت تو انہوں بھی آنا نا، ملک الموت کو بھی موت آنی ہے. تو وہ سب بولے امرتا فینا بامرین، کہ ہمارا بھی وقت آ گیا ہے. امرتا فینا بامرین، فقال لو امرت فیکم بامر ما نادرتکم، اگر ابھی تمہاری روح قبض کرنے کا مجھے حکم ہوتا تو میں تمہیں مہلت دیتا، یہ پوچھتا ہوتا، میں آتا ہوں کھڑ سے اپنا کام کرتا چلا جاتا. جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لیکن میرے ساتھ خدا کے نبی ہیں، ان پر سلام و خدا کا، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ ہم دوزخ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں آیا ہوں. تو انہوں نے فوراً دروازے کھول دیے. دروازہ کیا، بس ایک سوئی کے برابر، ایک تھوڑا سولا سوئی کے برابر چھوڑا سا دیوار کھول، تھوڑا سا. فَأَصَابَهُ مِنْ حَرِّهَا وَلَهْبِهَا وَزَفِيرِهَا مَا سَيْقَ، تو بے ہوش کرنے والی گرمی اور اس کے شعلے اور اس کی آواز. ملک الموت بولے بند کرو، بند کرو، بند کرو. ملک الموت نے اپنا خود پسینہ پوچھا اور وہ کہہ رہے تھے یا نبی اللہ ما کنت احب ان یکون ھذا حظک من صحبتی. یہ تکلیف آپ نے اٹھائی کہ دوزخ کی لو دیکھی آپ نے، دوزخ کی ہیبتناک آواز سنی آپ نے. جب ہوش آیا ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام سے اے اللہ کے نبی کیفا رأیتا، کیسی دیکھی دوزخ، کیا حال تھا؟ تو ادریس علیہ السلام بولے دوزخ کی ہیبت ناکیاں
دوزخ کا عذاب میں جتنا بیان کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آگے. پھر ادریس علیہ السلام بولے میری ایک ضرورت اور ہے, یہ پوری کرو پھر ہماری آپ کی. فقال یا ملک الموت قد بقیت لی حاجت اخری لم یبقی غیرہا, بس یہ آخری ضرورت ہے میری, وہ یہ ہے. قال وما ہے, وہ کیا ہے؟ قال ترینی لحمۃ من الجنہ, ایک لمحہ جنت بھی دکھا دو یار, جنت بھی دکھا دو تھوڑا. تو ادریس علیہ السلام بولے اچھا ٹھیک ہے, مبارک ہو, خوشخبری. فإنک انشاءاللہ من خیار اہلہا. آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو جنت کے جو افضل لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں, خیار جنت میں سے ہیں. وَإِنَّهَا إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَقِيلُكَ وَمَسِيلُكَ. ارے جنت تو تمہاری قیام گاہ ہوگی, تمہاری قیلولہ گاہ ہوگی, تم جنت جاؤ گے, وہاں قیام کرو گے, ٹھکانہ ہوگی. فقال یا ملک الموت انی احب ان انظر الیہا. وہ سب ٹھیک ہے, وہ سب بعد میں ہوگا, مجھے ابھی دکھاؤ, تم مجھے ابھی دکھاؤ. وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَن يَكُونَ أَشَدَّ لِشَوْقِي وَحِرْصِي وَطَلْبِي. اور ابھی ہم اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا شوق اور بڑھ جائے گا اس کی طلب میں اس کی حوریں, اس کی نہریں, اس کی بہاریں دیکھ لوں گا تو میرا شوق, میری طلب, میری جستجو اور بڑھ جائے گی. تو آپ کو ایک دروازے پر لے گئے جنت کے, اور جنت کے جو داروغہ تھے, فرشتے تھے, ان میں آواز دی. وہ آئے, کون؟ بولے ملک الموت. ان کا بھی حال ہو, وہ بھی سب جو وہاں جواب دے بولے نہیں ابھی تمہارا حکم نہیں آیا ہے, نہ تمہارا بھی وقت آیا ہے. میرے ساتھ خدا کے نبی ادریس ہیں علیہ السلام, وہ ذرا جنت دیکھنا چاہتے ہیں, کھول دو, جنت دکھا دو. فلما فتح اصابہ من بردہا وطیبہا وریحانہا. تو جیسے دروازہ کھولا تو اس کی خوشبوئیں, اس کی بھینی بھینی ہوائیں, ٹھنڈک, اور اس کے ریحان اور مشک و عنبر سے اعلیٰ خوشبوئیں سمجھے آپ آنے لگیں, اور کچھ اس میں سے لیا بھی آپ نے. تو ملک الموت سے بولے ادریس السلام یار تھوڑا داخل بھی تو کرو اس میں, ذرا اندر جا کے دیکھیں اور داخل کرو. انا ادخل الجنہ فاکل اکلۃ من ثمارہا, کچھ کھا کے دیکھیں اس کا. واشربوا شربۃ من مائہا, ایک آدھ گھونٹ پیے ذرا اس کا. فلعل ذلک یکون اشد طلبتی, تو میری رغبت اور بڑھ جائے گی, چکھ لیں گے. تو آپ نے فرمایا ادخل. فدخل فاکل من ثمارہا وشرب من مائہا, اس کے پھل کھائے, اس کے مشروبات پیے. تو ملک الموت بولے اخرج یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی آؤ. فقط اسرعت حاجت کا, آپ کی ضرورت پوری ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء کے ساتھ قیامت اٹھائے گا تو آپ کو جنت بھیجے گا. تو حضرت ادریس صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ایک درخت کو پکڑ کے بیٹھ گئے. وقال ما انا بخارج منها, اب تو میں نہیں جاؤں گا. وَإِن شِئْتَ أُخَاصِمَكَ خاصمتک, اور آپ ہم سے مناظرہ کرنا چاہو مناظرہ کر لو, بحث مباحثہ کر لو, اب تو ہم نہیں جائیں گے. یہ ہے ایک روایت. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلْكِ الْمَوْتِ, اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ملک الموت کو, اور ایک بیچ میں فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے والا. تو ملک الموت نے اسے کہا ما الذی تخاصمنی بہ یا نبی اللہ. قال ادریس علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ایک ہی مرتبہ, نہیں ملے گی موت مگر ایک ہی موت. سورہ آل عمران میں قد ذقت الموت, میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو لکھا ایک مرتبہ نے چکھ لیا, اب دوبارہ کیسے کھاؤ گے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان منکم الا واردھا کان ربک حتما مقضیا. یہ سورہ مریم میں بھی آ رہا آگے, اسی سورہ مریم میں ہے. اور تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے, پلسرات دوزخ پر سے گزرنا ہے, تو میں دوزخ پر گزر چکا ہوں. قد وردتھا, اب میں دوبارہ اتارا جائے گا مجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ایک مرتبہ لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا ہے وما ہم منہا بمخرجین, جنتی جنت میں جانے کے بعد نکالے نہیں جائیں گے. یہ تو سب کچھ خدا فرما چکا ہے. اب پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا, جو میرے دوست ادریس کہہ رہے ہیں وہ اس سے اب نہیں نکلیں گے. فَدَعَهُ یا ملک الموت, انہیں چھوڑو, وہ تم پر دلیل میں غالب آ گئے ہیں. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت مکان الاولیاء سے مراد جنت ہے.
مکان ورفانہ اور مکان اولیاء اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ مکان اولیاء سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جنت ہے. یہ مقام ہم نے دنیا ہی میں جو سب کو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جگہ ملے گی وہ ہم نے ادریس کو ان کی چاہت پر دنیا ہی میں عطا فرمایا. لیکن ساری چیزیں ملتی ہیں اعمال عبادت ریاضت کے بعد، جوہد کے بعد ملتی ہیں. حدیث کے جو مختلف گوشے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. ایک گوشہ میں اور گزشتہ اتوار کا میں پورا کر دوں، جو ایک گوشہ اور رہ گیا حدیث کا، وہ میں جب ادریس علیہ السلام نے قرار پایا جنت میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا دخول لازم کر دیا. ساری مخلوق یہ صرف ہے، کوئی خدا کے مخلوق میں ادریس کے علاوہ نہیں. فرشتوں نے اس بات پہ تعجب کیا. فقالوا یا ربنا خلقنا قبل ادریس بکذا کذا، اے میرے رب تو نے ہمیں ادریس سے اتنا پہلے پیدا کیا، اتنے ہزار برس پہلے پیدا کیا تو نے ہمیں. اور میرا حال تو یہ کہ ہم نے پلک جھپکنے کو تیری نافرمانی نہیں کی. وَإِنَّمَا خُلِقْتَ إِدْرِيسَ مُنْذَ أَيَّامٍ قَلَائِلٍ، اور تو نے ابھی ادریس کو اتنے دن تو ہوئے پیدا ہوئے، ابھی تو 400 برس ہوئے مشکل دن کو. وَأَدْخَلْتَهُ الْجَنَّةَ قَبْلَنَا، اور ہم سے پہلے جنت بھیج دیا ان کو. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی. یا ملائکتی انما خلقتکم لعبادتی و تسبیحی و ذکری، اے فرشتو سنو دھیان دو، تم میں ادریس میں فرق کتنا ہے، یا تم میں اور بنی آدم جو میری عبادت میں مشغول ہے کتنا فرق ہے. سنیے، تمہاری عبادت میں ہم نے لذت رکھی ہے، تمہاری زندگی کی غذا ہی تو عبادت ہے نا. ہم نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے، اپنی تحمید کے لیے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْتُ فِيهَا لَذَّتَكُمْ، اور ہم نے تمہاری اس ذکر و عبادت میں ہی تمہاری لذت رکھ دی ہے. جس طرح سے بنو آدم اعلیٰ لذیذ چیزیں کھا کے لذت کا احساس کرتے ہیں، فرشتے اسی طرح سے ذکر و تسبیح اور رکوع سجود میں لذت کا احساس کرتے ہیں. وَلَمْ أَجَلْ لَكُمْ لَذَّةً مِّن مَّطْعَمٍ وَلَا مَشْرَبٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِّن سِوَاهَا، ہم نے طرح طرح کے شربتوں میں تمہاری لذت نہیں رکھی ہے، طرح طرح کی کھانے والی چیزوں میں تمہاری لذت نہیں رکھی ہے، اور ہم نے تمہیں قوت بھی دی ہے اس عبادت پر. وَجَعَلْتُ فِي الْأَرْضِ الزِّينَ وَالشَّهْوَاتِ، اب سنو، جہاں تم رہ رہے ہو عرش ہے، کرسی ہے، آسمان ہے، وہاں کون سی شہوت کی چیزیں موجود ہیں؟ ہم نے زمین شہوت گاہ بنائی ہے، زینت گاہ بنائی ہے. ایسی پرکشش اشیاء ہم نے زمین پہ پیدا کی ہیں جن کا حسن، جن کا جمال، جن کی لذتیں انسان آدم کی اولاد کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. وَجَعَلْتُ فِي الْأَرْضِ الزِّينَ وَالشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ وَالْمَعَاصِي، زمین معصیت گاہ ہے، آسمان معصیت گاہ نہیں ہے، آسمانوں پر ڈانس نہیں ہوتے. زمین پر طرح طرح کے لان اور فلاں لان فلاں لان فلاں حال بنائے جائیں گے. زمین پر معصیت گاہیں ہیں، لذت گاہیں ہیں، شہوت گاہیں ہیں، محارم کی چراگاہیں ہیں، حرام کاریوں کی چراگاہیں ہیں زمین پر. تو جنہیں ہم نے آج ہی جنت میں داخل کیا ہے یہ اسی زمین سے آئے ہیں. وَإِنَّهُ اجْتَنَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ أَجَلِي، یہ اسی زمین سے آ رہے ہیں، اور ہر ڈانس اور ہر ناچ اور ہر لذت اور شہوت کی چیز سے بچے ہیں وہ، اور صرف میری وجہ سے بچے ہیں. شہوت بدرجہ اتم تھی ان میں، قوت کھانے کی پینے کی بدرجہ اتم تھی ان میں، لیکن وہ ہر طرح سے بچے ہیں. من اجلی، میری وجہ سے بچے ہیں. وَآثَرَ هَوَايَ عَلَى هَوَاهُ، اور انہوں نے میری چاہت پر اپنی خواہش کو قربان کیا ہے. میری چاہت پر اپنی خواہش، خدا کی چاہت پر بندہ اپنی خواہش قربان کر دے، بڑے کمال کی چیز ہے. ایسے ہی لوگ خدا کی قربت پاتے ہیں، ایسے ہی لوگ خدا سے ولایت پاتے ہیں. ساری خواہشات پوری کرنے والے لوگ دعویٰ کریں کہ ہم خدا کے تک پہنچے ہوئے ہیں، کتنی نازیبا بات ہے، اور کتنا دھوکہ ہے خدا کے بندوں کے ساتھ. میری رضا کے لیے، میری محبت میں انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ ادریس کا مقام پائے، ادریس کا رتبہ پائے،
ادریس کا درجہ پائے تو چلے ذرا زمین پہ اترے، اور وہ شہوت بھی ہم دیے دیتے ہیں جو انہیں دیے. من اراد منکم ان يدخل مدخل ادریس فلیحبط الی الارض، اور کرے شہوت گاہوں لذت گاہوں میں پہنچ کر، حرام و معصیت کی چراگاہوں میں پہنچ کر وہ میری عبادت کرے. وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ ادریس، اور ادریس کا سا عمل کرے. فَإِنْ عَمَلَ مِثْلَ ادریس أَدْخَلُوا مَدْخَلَ ادریس، وہ ادریس جیسا عمل کرے گا اس چراگاہ میں پہنچ کر تو ہم اسے ادریس کا مقام عطا کر دیں گے. وَإِنْ غَيْرَ أَوْ بَدَّلَ، اگر اس نے بدل دیا، یہ خدا کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ حرام کی چراگاہوں میں پہنچ کر پھر منہ نہ مارے. خدا جب تک مدد نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.